مبارک ثانی کیس میں جو ہے سزا ہو چکی ہے غالباً۔ مبارک ثانی کو قرآن پاک کی تحریف کے کیس میں 28 سال قید کی سزا۔ کہ وہ مبارک ثانی کیس اس نے قرآن پاک میں تحریف کی ہے۔ اسی تحریف شدہ ترجمے پر مشتمل تفسیر صغیر کو وہاں پر تقسیم کیا۔ اپنی تفسیر کے اندر تحریف معنوی کی ہوئی ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستان کی ایک ضلعی عدالت نے ایک نہایت شریف النفس اور قرآن کریم سے محبت کرنے والے ایک احمدی حافظ قرآن مبارک احمد ثانی صاحب کو قرآن کریم کی معنوی تحریف کے ایک من گھڑت اور بے بنیاد الزام میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C کے تحت 3 سال اور 295B کے تحت عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ ایسے معاشرے جہاں قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑ کر جھوٹی قسمیں اٹھانا معمول ہو، یا جہاں جائیداد کی تقسیم روکنے کے لیے لڑکیوں کی قرآن کریم کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہو، وہاں قرآن کریم کی تعلیم دینے والے ایک حافظ قرآن کو عمر قید کی سزا دینا کوئی حیران کن بات نہیں۔ لیکن اس مقدمے کی تفصیلات میں جانے کی بجائے میں آپ کے سامنے اس الزام کی حقیقت رکھنا چاہوں گا۔ میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج قرآن پر صرف جماعت احمدیہ ہی وہ واحد جماعت ہے جو حقیقی معنوں میں قرآن کریم کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے والی ہے، جبکہ دیگر تمام فرقوں نے قرآن کے متعلق ایسی باتیں گھڑ رکھی ہیں جو اس کا مقام اور مرتبہ بڑھانے کی بجائے کم کرتی ہیں۔ قرآن کریم پر غور و فکر اور عمل کرنے کی بجائے اسے قیمتی کپڑے میں لپیٹ کر الماریوں کی زینت بنا دیا گیا ہے۔ کبھی قرآن کریم کی مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کی بحثیں کی جاتی ہیں، اور کبھی ناسخ و منسوخ جیسے عقائد گھڑ کر قرآن کریم میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ تمام فرقے جو ایک دوسرے پر قرآن کریم کی لفظی اور معنوی تحریفات کے الزامات لگا کر کفر کے فتوے لگاتے رہے ہیں، وہ آج مل کر جماعت احمدیہ پر معنوی تحریف کا غلیظ اور بیہودہ الزام عائد کر رہے ہیں۔ مثلاً بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی، دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی اور جماعت اسلامی کے مودودی صاحب سمیت بے شمار علماء کہلانے والوں پر مخالفین کی جانب سے قرآن کریم کی لفظی اور معنوی دونوں قسم کی تحریفات کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں۔